تاریخ میں کربلا کے بعد بھی یہ تناسب قائم نہ ہو سکا. تو جب تک یہ تناسب قائم نہیں ہوگا امام و امت کا، اس وقت تک وہ نتائج سامنے نہیں آ سکتے. میں نے کل عرض کیا تھا کہ آپ یہ نہیں سوچیے کہ امام ہمارے سامنے موجود ہے تو سارے کام معجزے کے طور پہ حل ہو جائیں گے. امام موجود ہیں، اعلان کر رہے ہیں کہ عنقریب تم سے یہ حکومت بھی چلی جائے گی جسے کوفہ کہتے ہیں. تو چلی جائے گی اس لیے کہ تم متحد نہیں ہو، متحد ہیں. 4 خوبیاں ان کے اندر، 4 برائیاں امام کے چاہنے والوں کے اندر. تم متحد نہیں ہو، وہ متحد ہیں. تم اطاعت نہیں کرتے، وہ اطاعت کرتے ہیں. تم ادائے امانت نہیں کرتے، وہ ادائے امانت کرتے ہیں. تم اپنے شہر میں فساد پیدا کرتے، وہ اپنے شہر میں اصلاح کرتے ہیں. 4 خوبیاں ان کے پاس، 4 برائیاں ان کے پاس. مجھے آج یہی عرض کرنا ہے آپ کے خدمت میں کہ یہ امام نے شکوہ کیا ہے کہ نہ تمہارے پاس اتحاد ہے، نہ تمہارے پاس اطاعت ہے، نہ تمہارے پاس امانت داری ہے، نہ تمہارے پاس اصلاح ہے. تو حکومت کیسے چلے گی؟ معجزے سے چلے گی. یہ معجزوں والا دین بہت خطرناک ہوتا ہے. ہاں یہ آپ سمجھ لیجیے. بہت جلدی آدمی جاتا بھی، بھیڑ لگ جاتی ہے بالکل سے. لیکن جو دین معجزے سے آتا ہے وہ جادو سے چلا بھی جاتا ہے. اگر معجزے اور جادو میں تمیز کی صلاحیت ہو تب تو جائیے، لیکن اگر تمیز کی صلاحیت نہیں ہے تو جو معجزہ دین لے کے آتا ہے وہ جادو سے وہ چلا جاتا ہے. وہ تو فرعون کے دربار میں جو جادوگر آئے تھے ان کو تمیز تھی کہ جو ہم نے دکھایا ہے وہ جادو ہے، جو موسیٰ نے دکھایا ہے وہ معجزہ ہے. لہذا فوراً کہا کہ قالوا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لے کے آئے. تو یہ وہ بالکل لوچ والا ایمان نہیں تھا، بڑا سخت ایمان تھا ان کا. فرعون نے ڈرایا ان کو، کہا کہ اچھا تم ہماری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے تو ہم تمہارے ہاتھ کاٹ دیں گے، ہم تمہارے پیر کاٹ دیں گے، ہم تم کو سولی پہ چڑھا دیں گے. وہ سمجھ رہا تھا یہ ہمارے پرانے والے جادوگر ہیں جو وظیفے میں کام کرتے تھے. ابھی ان کو ڈرائیں گے تو پھر ہاتھ جوڑ کے ہمارے پاس آ جائیں گے، سرکار غلطی ہو گئی ہم سے، ہم کو گمراہ کر دیا موسیٰ کے اس جادو نے. اب پلٹ کے جادوگروں نے کیا کہا، یہ قرآن سورہ اعراف اور سورہ طٰہٰ دونوں میں یہ آیتیں موجود ہیں. جیسے ہی موسیٰ نے جادوگروں سے، وہ فرعون کے جادوگروں سے، فرعون نے کہا ہم تمہارے ہاتھ کاٹ دیں گے، ہم تمہارے پیر کاٹ دیں گے، ہم تم کو سولی پہ چڑھا دیں گے، تم نے یہ بغیر ہماری اجازت کے ایمان قبول کر لیا. پلٹ کے ان جادوگروں نے جانتے کیا کہا جو کرنا ہو کر لو. فغز، یہ جملہ ہے قرآن کا، فغز ما انت قاد. ہاتھ پیر کاٹنے کا مسئلہ ہی نہیں، یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے. سولی پہ چڑھانے کا مسئلہ ہی نہیں، یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے. اس سے بڑھ کے جو تم کر سکتے ہو وہ کر لو. یہ کہا کیوں؟ اس سے کہ آپ سمجھ گئے تھے کہ اگر فرعون کچھ کر سکتا تو موسیٰ کو روک لیتا پیدا ہونے سے. ہم سمجھ گئے کہ تمہارے بس کی کوئی بات ہے ہی نہیں. تم ہاتھ پیر کاٹنے کی بات کرتے، ہم تو مرنے کی بات کرتے ہیں. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے رب کی طرف پلٹ گئے، مجھے تمہارے جادو سے کراہیت آتی ہے. تو معجزے پہ اتنا یقین ہو تو جائیے تاکہ وہاں پہ فرعون کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے کہہ سکے کہ ہم تمہارے رب کی طرف نہیں، ہم موسیٰ کی رب کی طرف ہیں. ایک صلوات پڑھیں. سب سے پہلی چیز جس سے آپ کا دین، آپ کی حکومت قائم ہوگی وہ ہے اتحاد. اگر اتحاد نہیں ہے تو آپ کا کوئی کام بھی نہیں ہو پائے گا. اتحاد ہو کس پہ؟ سوال یہ ہے. میں نے کہا تھا سارے بے وقوفوں کو جمع کرنے کا نام اتحاد نہیں ہے. یہاں پہ امام نے کہا اما، خطبہ نمبر 180، اما دین یجمعکم، کیا تمہارے پاس کوئی دین نہیں جس کے اوپر تم اتحاد کر سکو؟ اس کے معنی ہے کہ جس چیز پہ ہمیں اتحاد کرنا ہے اس کا نام ہے دین. اپنے خواہشات، اپنی مرضی، اپنا ایگو، اپنی انا کے اوپر اتحاد نہیں کرنا ہے. اس دین کے اوپر اتحاد کرنا ہے جس کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے. جس دن دین کے اوپر اتحاد ہو جائے گا سارا مسئلہ خود بخود ختم ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دین نے کسی مسئلے کو پیدا نہیں کیا، ہر مسئلے کو ختم کیا ہے. مشکل جو ہے وہ اس بات کی ہے کہ دین پہ اتحاد نہیں ہو رہا ہے، باقی سی ساری چیزوں پہ اتحاد ہو جاتا ہے. کس نیتا کو اس سال ووٹ دینا، اس پہ اتحاد ہو جائے گا.
اپنے محلے سے کس کو جتانا ہے کوئی اختلاف نہیں ہوگا. ایک آدمی کھڑا ہو گیا محلے کا بڑا, اس نے کہا دیکھیے اب کی ان کو دینا تھا, بالکل آپ نے جو کہا ہے وہی. ایک نیتا پہ مسلمان اتفاق کر رہا ہے ووٹ دینے کے لیے. اب اس سے بڑی نالائقیت کیا ہوگی کہ نیتا کے وجود پہ مسلمانوں کا اتفاق ہے, اللہ کے دین پہ اتفاق نہیں ہے. یہ ہے مولا کا شکوہ کہ تم اللہ کے دین کے اوپر اتفاق نہیں کرتے ہو. تو اب یہ اتحاد ہے کہ تھوڑی دیر میرے ساتھ آپ رہیں, اتحاد کی ویلو اور اتحاد کی حیثیت. کل والا جملہ آپ یاد رکھیے گا جو مولانا نے فرمایا تھا کہ المجتمع ابدانہم المختلف اہواؤہم, تمہارے جسم تو ایک جگہ پہ جمع ہے لیکن تمہاری فکریں جدا ہیں. یہ والا اتحاد ہم کو نہیں چاہیے. اس اتحاد کی امام علی کو دین تو ضرورت نہیں ہے کہ جہاں جسم تو ایک ساتھ ہوں, لیکن جب ان سے پوچھا جائے تو فکریں سب کی الگ الگ. کثرت والا اتحاد نہیں چاہیے. کثرت سے کوئی کام نہیں بنتا ہے. کثرت سے کام بن رہا ہوتا تو اب تک مسلمانوں کا مقدر سنور جاتا. 1 ارب کی تعداد ہے دنیا میں مسلمانوں, لیکن جتنا یہ مار کھا رہے ہیں اتنا کوئی اور قوم نہیں کھا رہی. بعض قومیں تو جن کا وجود ہی نہیں ہے ان کے سامنے, لیکن ان سے زیادہ عزت سے رہ رہی کیوں؟ اس لیے کہ اتحاد ہے. 1 ارب سے زیادہ مسلمان, اور اتفاق یہ ہے اور افسوس کی بات ہے کہ مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے. مصر میں جو لوگ مر رہے ہیں کوئی باہر سے امریکہ کے سپاہی نہیں آئے مارنے کے لیے, خود ان کے اپنے مسلمان سپاہی مسلمانوں کو مار رہے ہیں. سیریا میں جو مسلمان مر رہے ہیں ان کو کوئی یہودی مارنے کے لیے نہیں آ رہا ہے, ان کو وہی مسلمان مارنا ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ. افغانستان میں, پاکستان میں, عراق میں جو مسلمان مر رہے ہیں ان کو مسلمان مار رہے ہیں, غیر مسلمان نہیں مار رہے ہیں. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اسلحہ کہیں اور سے آ رہا ہے, لیکن ہاتھ کس کا ہے؟ یہ آپ امت مسلمہ کی مجبوری دیکھ رہے ہیں اس وقت, صرف اس لیے کہ ہمارے پاس اتحاد نہیں. امام نے پہلی صفت بیان کی کہ تم متحد نہیں ہو, وہ متحد ہیں. جو متحد ہوگا اس کی حکومت بن جائے گی. تھوڑی دیر کے لیے آپ اتحاد کو اپنا مبنا بنا کے دیکھیں, خود بخود مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ کثرت بیکار ہے بغیر اتحاد کے. قرآن کہہ رہا, میں نہیں کہہ رہا ہوں. قرآن کہتا ہے لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر اس کائنات میں ایک وحدت سے زیادہ کثرت ہوتی, یعنی ایک خدا سے زیادہ کوئی اور خدا ہوتا تو یہ کائنات فنا ہو جاتی. اس لیے کہ کائنات کی بقا وحدت پہ ہے, کثرت پہ نہیں ہے. اگر کثرت کے اوپر بقا ہوتی تو پروردگار کبھی نہ کہتے کہ کائنات میں اگر 2 خدا ہوتے تو 2 خدا جو ہے وہ کائنات کو چلا لے جاتے. کثرت کائنات کو نہیں چلاتی, جب تک یہ کثرت وحدت کی طرف نہیں پلٹے گی کثرت کا فائدہ نہیں ہوگا. اب آپ اس سے مثال سنتے جائیے تو بات آپ کے لیے بالکل واضح ہو جائے گی, بالکل آسان. صبح کا وقت تھا, رمضان کے علاوہ, رمضان کی مثال نہیں. عید آ گئی اور عید کے 2-3 دن کے بعد کچھ لوگ جو ہے مثلا مارننگ واک پہ جاتے ہیں. ایک صاحب میرے دوست مارننگ واک پہ نکلے اور صبح کو میرے گھر کی طرف سے گزر ہوئے. میں کہا مولانا سے مل لیا جائے, صبح بہتر ہے ملنے کی جائے. میں نے تشریف لائے وہ ہم نے سمجھے کہ بھائی معلوم تھا کہ مارننگ واک کر کے آئے, چلیے ان کو چائے پلا دیے جائے. میں نے 1 کپ چائے لا کے رکھی ان کے سامنے, چائے پی لی انہوں نے. اب میں ان کا مزاج نہیں سمجھ پایا, وہاں پہ مجھ سے ناراض تھے کہ میں نے خالی چائے پلا دی ان کو. تو نکلے باہر, کوئی ملا نہیں, کہاں نکلے وہ مولانا کے گھر سے آ رہے ہیں. ناراض کیوں اتنا گھر سے آ رہے مولانا کے؟ کہا عجیب ہے, عجیب بخیل آدمی, 1 چائے پلائی انہوں نے. وہ میرے دوست تھے جن سے انہوں نے میری بات کہی تھی. میں نے کہا نا کل ایک بات میں نے کہی تھی کہ ہمارے اندر اتنی بھی امانت نہیں پائی جاتی کہ کسی ایک کے راز کو چھپا کے رکھ سکے, اور کم سے کم چھپانا. اگر ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہی امانت داری اگر آ جائے کہ جتنا راز ہے اتنا بیان کر دیا جائے, پھر بھی اختلاف نہیں ہوگا. اس میں جو حقیر کی محنت لگ جاتی ہے, سارا مسئلہ حقیر کی محنت سے خراب ہوتا ہے. تو انہوں نے آگے کہا کہ فلاں صاحب تو بڑے ناراض تھے آپ سے کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے 1 کپ چائے پلا دی خالی. میں کہا ناراض تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, ان کی ناراضگی کو میں دور کر دوں گا. دوسرے دن آئے, میں نے کہا تشریف رکھیے, کل آپ کو بڑا شکوہ تھا کہ 1 چائے پلائی. بیٹھیے آپ ابھی پلاتا ہوں. میں گیا, میں نے ایک ٹرے سجائی,
اس میں ایک کپ میں دودھ رکھا، ایک کپ میں میں نے پانی رکھا، ایک میں شکر رکھی، پھر چائے رکھی اور چاہ کے 4 چیزیں لا کے رکھ دی۔ میں نے کہا آپ کو وحدت کے اوپر اشکال تھا کہ ایک پلائی ہے، سمجھو رکھیے گا، آپ کو میری وحدت پہ اشکال تھا کہ میں نے ایک پلائی، لیجیے میں نے 4 کثرت پیش کر دی آپ کے سامنے۔ اب وہ کثرت کو دیکھ رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں کہ کل تو میں نے پی لیا تھا، آج کیسے پیے؟ جس کے معنی کیا ہوئے کہ کثرت خود اپنے وجود میں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی جب تک یہ کثرت اپنے وجود کو فنا کر کے اتحاد میں نہ تبدیل ہو جائے۔ یہ پانی تنہا رہے گا، کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، دودھ بھی رکھا ہو، پانی بھی رکھا ہو، شکر بھی ہو اور ساری چیزیں جو چائے میں ڈلتی ہوں سب سجا کے 10-15 چیزیں رکھ دی جو کہیں پیجیے، کون پیے گا اس کو؟ کہ یہ پیئیں گے کب؟ جب ہر چیز اپنے وجود کو فنا کی منزل پہ لے جا کے اتحاد کے حوالے کر دے گی۔ پانی اپنے وجود کو ختم کرے گا، دودھ اپنے وجود کو ختم کرے گا، پتی اپنے وجود کو ختم کرے گی۔ جب یہ ختم کر کے ایک مرکز اتحاد پہ بنے گے تب ایک چائے بنے گی۔ تو یہ چائے آپ پیتے ہیں یہ اتحاد کی وجہ سے ہے، کثرت کی وجہ سے نہیں ہے۔ کبھی سوچئے گا بھی نہیں کثرت، ورنہ کثرتیں رکھے رہیے اپنے پاس۔ یہ کثرتوں نے اپنے وجود کو ختم کیا ہے، متحد ہوئے ہیں تب قابل استفادہ بنے ہیں۔ بات واضح ہوگا، میں سمجھتا ہوں جس ممبر میں بیٹھا ہوا ہوں یہ ایک ممبر ہے، اس میں کتنے اجزاء ہیں؟ ان سارے اجزاء کو الگ الگ رکھ دیجئے اٹھا کے، تو کیا ہوگا؟ میں یہاں رہوں گا؟ نہیں رہوں گا نا۔ اس کے مطلب یہ ہے کہ کثرت جب تک وحدت کی طرف نہ پلٹے اس وقت تک اس کثرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امام علی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو اتنی تعداد میں تم ہو ہمارے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو، مجھے تعداد نہیں چاہیے، اس تعداد کی وحدت چاہیے ہے، تمہاری فکروں کی وحدت چاہیے۔ آج کیا ہو رہا ہے عالم اسلام میں؟ سب کچھ ہے، فکروں کا اتحاد نہیں ہے، ساری چیزیں موجود ہیں لیکن اتحاد نہیں ہے، لہذا ہر جگہ پٹ رہے ہیں مسلمان۔ ایک مسلمان پٹتا ہے اور دوسرا خوش ہوتا ہے کہ وہ فلاں پٹ گئے، وہی سمجھتا ہے کہ ہم محفوظ ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو روکنا ہے تو ان کو پیدا نہ ہونے دیجیے آپ۔ پیدا اگر وہ ہوگی تو آپ سے رکے گی نہیں۔ اس میں سے مثلا ایک چیز ہے سیلاب، کوشش کریں کہ نہ آئے، اگر آ گیا تو پھر تیرا اور میرا نہیں چلے گا، جو اس کی زد میں آ گیا وہ چلا جائے گا۔ آگ اگر لگ گئی، لگنے سے پہلے آپ روک لی، سارے انتظام کر لیجئے، لیکن جس دن لگ گئی اس دن میں یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کو روک لیں گے، پھر وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اسی میں سے ایک چیز ہے فتنہ، جس کی طرف امام نے اشارہ کیا ہے کہ فتنے کو نطفے کی منزل ہی میں ختم کر دو تو بہتر ہے، لیکن اگر وہ مضغہ اور علقہ عظام و لحم بن کے انسانی وجود میں آ گیا تو سب اس کی زد میں آ جائیں گے۔ غور کیا آپ نے؟ جیسے امام کو پہلا شکوہ یہ اپنی امت سے کہ یہ متحد نہیں ہے۔ کس چیز سے متحد نہیں ہے؟ خرافات کی بات نہیں کی امام نے، کہا یہ امام حق کے اوپر متحد نہیں ہے۔ اب یہ امت کی واقعی بدقسمتی ہے کہ امام حق کے اوپر متحد نہ ہو۔ یہ خطبہ نمبر 180 میں امام نے اسی حوالے سے شکوہ کیا ہے، فرماتا ہے کہ انا معاویہ یجفات الطعام فیتبعونہ علی غیر معونۃ ولا عطاء۔ یہ معاویہ ظالم و جابر لوگوں کو بلاتا ہے بغیر کسی پیسے کے اور بغیر کسی گفٹ کے بلاتا اور سب آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں تم تو اسلام کا ترکہ ہو، میں تم کو پیسہ دے کے بلاتا ہوں پھر بھی تم نہیں آتے۔ اب ایک امام کیا کرے؟ اس کے بعد کیا کرے کہ وہ باطل کے اوپر کہتا ہے بس آنا ہے تمہیں، سب چلے جاتے ہیں۔ اب امام وقت کہہ رہا ہے کہ تمہیں میرے پاس آنا ہو، کہتے ہیں ہم نہیں آئیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ حکومت چلی جائے، حکومت باقی اصل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یا بالکل مطمئن رہیں کہ امام ہو یا نہ ہو، جب تک یہ صفات امت کے اندر پائی نہیں جائیں گے اس وقت تک امت کا بھلا نہیں ہونے والا ہے۔ یہ ایک چیز یہ اتحاد میں بہت جلدی گزر رہا ہوں۔ دوسری چیز امام نے کیا کہا کہ تمہارے اندر اطاعت نہیں، ان کے اندر اطاعت ہے، وہ اطاعت کرتے ہیں، وہ باطل کی اطاعت کرتے ہیں، تم حق کی مخالفت کرتے ہو۔ یہ اطاعت کیا چیز ہے؟ اطاعت کسی کہتے ہیں نرمی کو، آسانی، اس کے مقابلے میں معصیت۔
معصیت تھوڑا سا سخت چیز ہے، خلاف ورزی کرنا سخت چیز ہے، پیروی کرنا آسان چیز ہے۔ امت اور امام کے رکن کا نام ہے اطاعت۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ امام اور امت کا رابطہ برقرار رہے تو اس رابطے کو جو برقرار کرتی ہے چیز، اس چیز کا نام ہے اطاعت۔ لہذا اللہ نے پہلے ہی فرما دیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ یعنی اگر اللہ سے اپنا رابطہ قائم کرنا چاہتے ہو تو اطاعت کے ذریعے قائم کرو، اگر رسول سے اپنا رابطہ قائم کرنا چاہتے ہو تو اطاعت کے ذریعے قائم کرو، اگر اولی الامر سے اپنے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہو اپنا تو اطاعت کے ذریعے قائم کرو۔ اطاعت نہیں ہوگی تو امام کچھ نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا امام، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے گا، حسرتیں کرے گا امام۔ مشکل ہماری یہی کہ ہم اطاعت نہیں، اطاعت کے معنی یہ نہیں ہے، یہ بہت عام سے معنی ہے کہ جو امام کہہ دے وہ کر لے، نہیں، اطاعت ایک اور اس سے بڑی ایک منزل کا نام ہے۔ ابھی امام نے کہا نہیں ہے، امام کے مزاج کو پہچان کے منزل اطاعت پہ آ جانا، پہلے سے اپنے اندر اطاعت کی صلاحیت پیدا کر لینا، نہیں کہ جب امام ہم سے کہے گا تو ہم کریں گے، پہلے سے اپنے اندر اس چیزوں کی مخالفت کا جذبہ پیدا کرنا جس کے لیے امام منع کر رہا ہے۔ بس مثال کے طور پہ آپ فور ویلر میں بیٹھے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پہ، آپ کا دوست آنے والا ہے، تب اطاعت اسی نہیں کہ جب وہ آ جائے گا تو ہم سیٹ خالی کریں گے، نہیں، اس کے آنے سے پہلے سیٹ خالی کر دو تاکہ اس کو آنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اطاعت کہتے ہیں اس جذبے کو کہ جو زبان سے نہ نکل رہا ہو، جو زبان سے نہیں نکل، جو کسی خوف کی وجہ سے نہ ہو، جو کسی شوق کی وجہ سے نہ ہو۔ شوق کی وجہ سے ہو گیا تو غلامی ہے، غلامی ہو گئی، خوف کی وجہ سے تو ڈر ہے، یہ تو اطاعت نہیں ہے، یہ ڈر جہاں ہٹا وہاں اطاعت گئی۔ یہی تو ہوتا ہے نا، اب یہ اگر اعلان ہو جائے پروردگار کی طرف سے کہ جو رمضان کے روزے نہیں رکھے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے، جہنم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کفارے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، فدیے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو کون رکھے گا روزہ؟ کیونکہ سب مطمئن ہو جائیں گے۔ تو اس کو اطاعت نہیں تھے، اطاعت کے معنی خود نہج البلاغہ میں امام نے کیا کی ہے، بہت مشہور جملہ کہ مالک تیری عبادت نہ جنت کے شوق میں کر رہا ہوں نہ جہنم کے خوف سے کر رہا ہوں۔ یہ ہے وہ اطاعت جس کی درکار علی ابن ابی طالب کو اپنے اصحاب کے وجود کے اندر تھی۔ تو تم اس بات کے منتظر نہ رہو کہ میں ممبر پہ جا کے کچھ کہوں تو تم کہو کہ لبیک اللہم لبیک، تم میرے مزاج کو، امامت کے مزاج کو پہچان لو اور اطاعت پہ اتر آؤ، تب تو بات ہے۔ یہ دو چیز بہت ضروری ہے، امت مسلمہ میں نہیں، بکھرا ہوا ہے وجود، بالکل واقعا بکھرا ہوا ہے امت اسلامیہ کا وجود، اور اس کو خود امت کے اندر سے کچھ نام نہاد مسلمان اس چیز کو پیدا کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ابھی لکھنؤ میں جو کچھ ہوا، واقعہ ہوا، اس میں کیا کہا گیا کہ یہ جلوسوں پہ پابندی لگا دی جائے کیونکہ لڑائی ہوتی ہے۔ سوال یہ کہ اگر ایک انسان کسی کنویں میں کنکر ڈال رہا ہے تو جس نے کنکر ڈالا گیا اس کو پکڑا جائے گا یا کنویں کو بند کیا جائے گا؟ عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ کنویں کو آپ بند کر دیں گے تو پیاس سے آدمی مر جائے گا۔ یہ جو ائمہ کے نام پہ جلوس نکلتے ہیں، جو معصومین کے نام پہ جلوس نکلتے ہیں، یہ روحوں کی پیاس کو بجھاتے ہیں۔ اگر آپ نے ان کو بند کر دیا تو انسان پیاسا مر جائے گا۔ آپ ان ہاتھوں کو پکڑیے جنہوں نے اس میں کنکر ڈالا ہے۔ لیکن یہ کیا امت کو بکھیر دیا، بالکل توڑ کے رکھ دیا، ہر طرف سے آوازیں اٹھنے لگتی ہیں کسی ایک مسئلے پہ۔ یعنی آپ یہ سوچیے کہ 60 سال سے زیادہ ہو گیا فلسطین کا مسئلہ، آج تک عرب لیگ کسی ایک مسئلے پہ متحد نہیں ہو پایا۔ ہر سال میٹنگیں ہوتی ہیں، ہر سال مشروب پیے جاتے ہیں، ہر سال غذائیں بنتی ہیں، بہترین لاکھوں کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں میٹنگ کے اوپر، وہ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ایک بل پاس نہیں ہوتا اس فلسطین کے فیور میں۔ اب اس سے زیادہ بگڑی ہوئی قوم اور کیا ہوگا؟ کچھ نہیں کر سکتے آپ۔ امام چاہتے ہیں اس قوم کو بکھرنے سے بچایا جائے، مرکز اتحاد پہ لایا جائے۔ اس مرکز اتحاد کا نام ہے توحید۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا، اور جو قوم جتنے ایریے کے اندر اس اتحاد کو اپنا مبنا بنا لے گی وہ اتنے ایریے میں شیر ہوگی، کوئی چھو نہیں سکتا اس کو اتنے ایریے میں۔ اور یہ دیکھ لیا دنیا نے ایران کو، ایک قوم
ایک مرکز اتحاد پہ جمع ہو گئی, اندر کے اختلافات کو ختم کر لیا, بڑی بڑی طاقتوں کو آنکھیں دکھا رہی ہے. گویا ان جادوگروں کی طرح فرعون سے کہہ رہی کہ جو کرنا ہو کر لو. جیسے فرعون کے جادوگروں نے کہا تھا کہ تم ہاتھ پیر کاٹنے کی بات کرتے ہو, تم سولی پہ چڑھانے کی بات کرتے ہو, فَخْذِ مَا أَنْتَ قَادٍ, جو کرنا ہو کر لو. اسی طرح سے جب مرکز اتحاد پہ آ گئے, 33 سال سے کہہ رہے ہیں کہ ہم حملہ کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم فلاں کر دیں گے. ادھر سے پڑھ کے کیا کہتے ہیں کہ جو کرتے بنے کر لو. اور امام خمینی تو اپنی زندگی میں کہے گئے تھے کہ امریکہ ہمارے سلسلے میں کوئی غلطی نہیں کر پائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس اتحاد کی قوت ہے. تو اس چیز کو تو دنیا سمجھ سکتی ہے کہ اگر ایک چھوٹی سی قوم 7.5 کروڑ کے پہ مشتمل افراد اگر اتحاد کی منزل پہ آ جائیں تو وہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو ٹکر دے سکتے ہیں. تو اگر 1 ارب مسلمان متحد ہو جائیں, لیکن یہ اب آپ سوچیں کہ سارے مسلمانوں کو جمع نہیں, اتحاد کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے. اپنے محلے سے اتحاد شروع کریے, ایک محلے میں اتحاد پیدا کریے, دوسرے محلے میں اتحاد پیدا کریے, پھر شہر میں اتحاد پیدا کریے, پھر ملک میں اتحاد پیدا کریے, پھر انٹرنیشنل لیول پہ اتحاد ہوگا. وہاں سے نہیں چلیے, بڑا کام پہلے کر لیں اور چھوٹا کام بعد میں کریں. یہاں سے جب اتحاد کا جذبہ پیدا ہوگا, جب 10 لوگ اپنی انا کو مٹا کے جمع ہوں گے, تب 1 ارب کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ اپنی انا کو مٹاؤ تاکہ متحد ہو جاؤ. جب یہ انا ہم میں بدل جائے گی, میں ہم میں بدل جائے گی, تو خود بخود اس کے نتائج سامنے چلے آئیں گے. ایک سلوات پڑھیں محمد. تو 2 چیزیں, وہ اتحاد پہ ہے, تم اختلاف پہ ہو. وہ اطاعت کرتے ہیں, تم اطاعت نہیں کرتے ہو. یہاں پہ ایک چیز رہ گئی ہے, بہت ضروری ہے. وہ 2 چیزیں ہیں دیکھیے, ایک چیز ہے اختلاف اور ایک چیز ہے تفریقہ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو ایک ساتھ مل کے پکڑ لو, تفریقہ پیدا نہ کرو. قرآن نے اختلاف کی بات نہیں کی ہے. تو فرق کیا ہے اختلاف میں اور تفریقہ میں؟ تو لطیف سا فرق ہے. اختلاف میں مقصد ایک ہوتا ہے, اس تک پہنچنے کی راہیں الگ الگ ہوتی ہیں. آپ کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد جامع جانا ہے, شاید حاضرانی میں 50 آدمی جا رہے ہیں. کوئی نخاس ہونے ہو کے جا رہا ہے, کوئی کوتوالی ہو کے جا رہا ہے, کوئی جانسن گنج سے ہو کے جا رہا ہے. جا کہاں رہا ہے؟ ایک مرکز پہ. تو راہوں کا تو اختلاف ہے, لیکن مقصد کا اختلاف نہیں ہے. تو جہاں راہوں کا اختلاف ہو اور مقصد ہو ایک ہو, وہاں کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. یہ جو 2 ہاتھ اللہ نے دیے, ان دونوں میں اختلاف ہے کہ نہیں ہے؟ یہ والا ہاتھ دہلی یہی ہے. کسی نے جا کے پوچھے, ڈاکٹر کہیں گے نہیں, بہت فرق ہے دونوں میں, دونوں کی قوت میں فرق ہے, دونوں کی بناوٹ میں فرق ہے. تو اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن کیا کبھی اس ہاتھ نے اس ہاتھ کو روک لیا کہ ہم تم کو کام کرنے نہیں دیں گے؟ روکا. اس پیر نے اس پیر کو روکا کہ ہم تم کو ادھر نہیں جانے دیں گے؟ نہیں. یہاں تو الٹا دیکھا, جیسے ہی ایک پیر نے قدم بڑھایا, دوسرا خود بخود بڑھ گیا. معلوم ہوا اختلاف میں تعاون ہوتا ہے, مقصد سے روکا نہیں جاتا. لیکن تفرقے میں راہیں بھی جدا ہوتی ہیں, ہدف بھی جدا ہوتا ہے. اگر اختلاف ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, اس اختلاف کو حل کیا جا سکتا ہے. ہم یہ بتائیے کہ آپ اگر نخاس ہونے سے گئے تو آپ کو دیر ہو جائے گی, 1 رکعت نماز جمعہ آپ کی چھوٹ جائے گی, آپ اس راستے سے جائیے تو بہت اچھی بات ہے. کیونکہ راہوں کا اختلاف ہو گیا, مقصد کا اختلاف تو نہیں ہوا ہے. امام کہتے ہیں کہ راہوں کا اختلاف کوئی بڑی بات نہیں ہے, اصل مقصد کا اختلاف ہے. اتحاد جو ہونا ہے وہ مقصد کے اوپر ہونا ہے, راہوں پہ نہیں ہونا ہے. توجہ رکھیے گا. لہذا اختلاف کوئی چیز بری چیز اتنی نہیں ہے, تفرقہ بہت بری چیز ہے. امام نے اس سے منع کیا, قرآن نے اس سے منع کیا کہ تم اس سے باہر آ جاؤ. 2 چیزیں. تیسری اور بہت جلدی جلدی, تمہارے اندر امانت داری نہیں ہے. کیسی امانت داری نہیں ہے وہ بھی امام نے بیان کیا اس میں. ایک سلوات پڑھیں امام نے بہت بڑی امانت داری کی بات نہیں کی ہے کہ اگر تم کو 2-4 لاکھ درہم دے دیا جائے
تو تم امانت میں خیانت کر لو گے. تم کو فلاں جگہ گورنر بنا لیا جائے تو تم امانت میں خیانت کر لو گے. تم کو سونا اور چاندی دے دیا جائے تو امانت میں خیانت کر لو گے. تم اپنی حیثیت سمجھتے ہو کہ تم کتنے بڑے امین ہو؟ اپنے اصحاب کے لے کر اسی 25 نمبر خطے میں کہ اگر تم کو ایک کٹورا دے دیا جائے امانت کے طور پہ تو تم اس کو بھی بیچ کے کھا جاؤ گے. یہ لوگ علی کے پیچھے کھڑے ہو کے نعرے لگا رہے تھے کہ آپ آگے بڑھیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. یعنی امام علی اپنی امت کی امانت کو بتا رہے ہیں کہ امانت کا آخری درجہ کیا حیثیت ہے کٹورے کی. لیکن تم امانت میں اتنے خطرناک ہو گئے ہو کہ تم اس کٹورے کو بھی بیچ کے کھا جاؤ گے, مجھے واپس نہیں کرو گے. امانت بہت اہم چیز ہے. امتوں کی سرنوشت امانت سے ہوتی ہے. اب یہ ایک مستقل موضوع کل میں نے آج پڑھی تھی قرآن کی, جس میں اللہ نے کہا تھا کہ ہم نے زمین و آسمان کے اوپر اپنی امانت کو عرضہ کیا لیکن امانت کو قبول نہیں کیا. انسان نے امانت کو قبول کیا. انسان امین ہے لیکن امانت کو قبول کر لینا آسان ہے, ادائے امانت مشکل ہے. جس وقت دے رہا ہو آدمی اس وقت دیکھیں کیا ہے, بہانہ بناتا ہے کہ نہیں بناتا ہے, مشکلات پیدا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. مگر تمہارے اندر ہے ہی نہیں امانت, بالکل نہیں ہے. ایک کٹورے کے برابر امانت نہیں ہے. تو جو قوم ایک کٹورے کے برابر امانت نہ رکھتی وہ علی کے ساتھ کیسے چلے گی؟ جو اتنا بڑا امین ہے کہ جب حکومت کے اوپر علی ابن ابی طالب آئے تو فرمایا ہے کہ تم گھبراؤ نہیں, اگر مجھے معلوم ہو گیا کہ بیت المال کا پیسہ کنیزوں کے مہر میں چلا گیا تو میں اس کو بھی واپس بیت المال میں لا کے رکھ دوں گا. جو اتنا بڑا امین ہے اس کے ساتھ اگر ایک قوم ایسی آ جائے کہ جو ایک کٹورے کی امانت نہ کر سکتی ہو تو یہی مشکل ہے اس امام کی. ابھی وہ جو مرثیہ پڑھا امام نے شکوہ کیا وہ اس کو عرض کروں گا. 3 چیزیں, چوتھی ہوا جلدی جلدی. اصلاح بلاد, وہ اپنے شہروں میں اصلاح پیدا کرتے ہیں, تم اپنے شہروں میں فساد پیدا کرتے ہو. امریکہ میں فساد نہیں ہوتا جس طرح سے افغانستان میں ہو رہا ہے. یورپ کے کسی شہر میں بم نہیں پھٹتا جس طرح عراق میں پھٹ رہا ہے. یہ مشکل وہاں کیوں نہیں ہے؟ کہ اس لیے کہ وہ اپنے شہروں میں اصلاح پیدا کر رہے ہیں. تمہیں لگا دیا ہے فساد کی جانب. بھئی وہاں کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ وہاں بھی تو انسان رہتے ہیں, وہاں پر کیوں نہیں لڑ رہے ہیں؟ آپ ہی کیوں لڑ رہے ہیں؟ جیسے کہ آپ اپنے شہر میں اپنے ملک میں فساد پیدا کرتے ہیں, اصلاح کرتے ہی نہیں ہیں. اور یہاں پہ جو اصلاح کی بات کی ہے اس میں زیادہ پہلو امام کا مادی پہلو ہے. جیسے کہ جب قوم کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو ترقی کیا کرے گی؟ اب اپنے کو لے لیجیے, آپ کے یہاں کیا سسٹم ہے؟ آپ کے یہاں نہ کوئی ایجوکیشن کا سسٹم ہے, نہ آپ کے یہاں کوئی اقتصادی سسٹم ہے, نہ آپ کے یہاں کوئی ایسا کوئی ایڈوائزر ہے کہ کوئی بچہ اگر آگے پڑھنا چاہتا ہے اس کو کوئی ایڈوائز دینا ہے کہ میں کس راستے پہ جاؤں, کوئی ہے ہی نہیں دینے والا. تو اصلاح بلاد کیسے ہوگی, کس طرح سے ہوگی؟ کہ ابھی آخری جمعے کو میں نے ایک پرچہ پڑھا کہ اصل فاؤنڈیشن کی طرف سے تھا, تو اس میں یہ نکالا اس پرچے میں کہ وہ لڑکے جو انٹر ہائی اسکول اور اس سے اوپر جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے ان کی کاؤنسلنگ ہوگی. ایک فارم بھرا جائے گا, وہ فارم جمع ہوگا تاکہ معلوم ہو سکے کہ ہمارے قوم کے کتنے بچے کس منزل پہ فائز ہیں. ایک سسٹم ہونا چاہیے ہمارے پاس تاکہ ہم کو منٹوں میں معلوم ہو جائے کہ ہمارے قوم میں اتنے ڈاکٹر ہیں, ہمارے قوم میں اتنے انجینئر ہیں, ہمارے قوم میں اتنے MBA کرنے والے ہیں, اتنے MCA کرنے والے ہیں, اتنے BBA کرنے والے ہیں. کچھ معلوم ہونا چاہیے, ایک نظام ہونا چاہیے تعلیم کا ہمارے پاس. کتنے ایسے کیس آپ کے قوم میں آتے ہیں کہ بچہ MBA کرنے جا رہا, پہلے سال کی فیس جمع کی, دوسرے سال پیسہ نہیں ہے اس کے پاس, چھوڑ دیا اس نے, 20 سے چھوڑ دیا. وہ 1 سال کی فیس بھی چلی گئی, اس کا مقدر بھی خراب ہو گیا, اس کی تعلیم بھی چلی گئی. کسی کو قوم میں پتہ بھی نہیں چلا کہ اس کا مقدر خراب ہو گیا. یہ ہے فساد. اور ساری چیزوں پہ توجہ ہے لیکن ہمارے پاس کوئی نظام تعلیم کا, کوئی ایجوکیشن کا کوئی نظام نہیں ہے. ہمارے پاس ایک پینل ہونا چاہیے جو آپ کے شہر میں جو پروفیسر حضرات ہیں, جو ڈاکٹر حضرات ہیں, جو ٹیچر ہیں, ماہرین ٹیچر ہیں, ان کا ایک پینل ہونا چاہیے. وہ اعلان کرے کہ جس بچے کو ایڈوائز دینا ہو تعلیم کے سلسلے میں آئے میرے پاس آ کے ہم سے ایڈوائز دیں, ہم بتائیں گے تمہیں آگے کیسے بڑھنا ہے. آپ کے پاس ایک پینل ہونا چاہیے انٹر ہائی اسکول والوں کے لیے کہ امتحان سے پہلے وہ سب کو جمع کر کے بتائیں کہ امتحان کی تیاری کیسے کی جاتی ہے. تب قوم آگے بڑھے گی, خالی ناموں سے آگے بڑھے گی قوم. امام کہتے ہیں کہ تمہارے اندر فساد ہے, خالی تم شہر کے اندر فساد پیدا کرتے ہو, اصلاح کرتے ہی نہیں ہو. اور جب تک سسٹم نہیں آئے گا تب تک اصلاح نہیں ہو. ایک سسٹم ہونا چاہیے, وہ سسٹم اتحاد کے اوپر چلنا چاہیے. اس کی طرف سوچنا ہوگا کہ ابھی ہم کو کچھ نہیں, ہمارے جلوسوں میں وہ لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ان کو آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟
उनको आगे आगे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ताकि हम दिखा सकें कि हमारी कौम में कितने पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा नहीं लगता कि एक तरफ से हम कहते हैं उसके मानने वाले जो शहर इल्म का दरवाजा है और इल्म की भीख किसी और से मांग रहे हैं। अच्छी बात नहीं है। जिस तरह हमको पैसे में मुस्तकिल होना है, तालीम में भी मुस्तकिल होना है। हमारे पास स्कूल ऐसे होना चाहिए कि हजारों की भीड़ लगी हो फॉर्म लेने के लिए, जैसे दूसरों के स्कूलों में लगी होती है। कायम करना पड़ेगा हमको, अपने सिस्टम को सही करना होगा अगर इस्लाह बिलाद चाहते हैं। अगर चाहते हैं कि इमाम के जुमले हमारे ऊपर आके फिट ना हो, अगर चाहते हैं कि हम उस जुमले में ना आए जुमले में वो लोग तो इमाम के पीछे खड़े, एक सिस्टम के साथ आगे बढ़ना है। तो ये सिस्टम जब तक नहीं होगा हम आगे जा ही नहीं सकते। इमाम ने इन 4 चीजों को बयान किया। अब वो शिकवा सुन लें और बात तो खत्म तक सलवात पढ़े मोहम्मद। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद। इमाम फरमाते हैं अल्लाहुम्मा मललतु मल्लूनी, ए मेरे परवरदिगार इस कौम से मैं थक गया हूं और ये कौम मुझसे थक गई है। दोनों ने एक दूसरे को थका दिया, बिल्कुल थका दिया। ये बहुत खूबसूरत जुमला है इमाम का, बहुत खूबसूरत जुमला है कि मुझे इस कौम ने थका दिया और ये कौम मुझसे थक गई। ये कैसे हो सकता है कि एक कौम, एक इमाम थक जाए? कैसे? आदमी थकता कब है? ये अगर ये बात बातें हो जाए तो बहुत आसान हो जाएगा मतलब। इंसान थकता कब है? जब हरकत के अंदर तनासुब न हो तो थकान आ जाती है। आपका बच्चा भी 3-4 साल का है, आप उसका हाथ पकड़ के चल रहे हो सड़क पे, तो आपके कदम है तेज, उसके कदम है सुस्त। आप तेज चलेंगे, वो हल्का चलेगा। वो कहेगा बाबा आपने मुझे थका दिया, वो खड़ा हो जाएगा। और दूर जाके आप भी खड़े हो, बेटा तुमने मुझे थका दिया। क्यों थका दिया? इसलिए कि दोनों की रफ्तार में तनासुब नहीं है। इमाम ये कहना चाहते हैं कि मुझ में और मेरी उम्मत में तनासुब नहीं है। तनासुब ना होने की वजह से मैं इनसे थक गया हूँ, ये मुझसे थक गए हैं। तनासुब क्यों नहीं है? कि मैं इनको अल्लाह के लिए बुलाता हूँ, ये दौलत के लिए आते हैं। तनासुब इसलिए नहीं है, बस इसलिए तनासुब नहीं है। अगर मकसद एक हो तो तनासुब पैदा हो जाएगा, हरकत खुद ब खुद होती चली जाएगी। इस बच्चे के पैर छोटे छोटे हैं, वो छोटे छोटे कदम बढ़ा रहा है, बाप के पैर बहुत बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े कदम बढ़ा रहा है। लामोहल्ला दोनों एक दूसरे से थक जाएंगे, दोनों एक दूसरे का शिकवा करेंगे, दोनों कहेंगे कि हमको आपने थका दिया, कि आपने हमको थका दिया। इमाम भी कहना चाहते हैं कि इस कौम ने मुझे इसलिए थका दिया कि मेरे साथ चल ही नहीं पा रही है, और ये इसलिए थक गई है कि ये मेरे साथ नहीं चल पा रही है, क्योंकि ये अल्लाह के लिए नहीं आते, हम इनको अल्लाह के लिए बुलाते हैं। फिर बद्दुआ करते हैं अपनी कौम के लिए, यानी कि बद्दुआ कबूल हुई कहते हैं। उलमा कहते हैं, जब नजब लाला की तफसीर करने के लिए जो उलमा हैं वो कहते हैं, परवरदिगारा मुझे इससे अच्छी कौम देना, खुदा न करे वो वक्त हमारे लिए आए कि अली हमारे लिए बद्दुआ करें। इमाम उम्मत का अगर तनासुब बिगड़ जाए, और ये तनासुब बिगड़ता ही इताअत की वजह से है। वो माल के लिए इताअत करते हैं, ये खुदा के लिए इताअत करते हैं। तनासुब जब बिगड़ जाता है तो फिर इमाम बद्दुआ करता, परवरदिगार मुझे इससे अच्छी कौम देना और इसको मुझसे बदतर रहबर देना। बात शारहीन नहजुल बलागा कहते हैं कि अल्लाह ने अली की इस दुआ को कबूल कर लिया, बदतरीन रहबर हज्जाज यूसुफ बिन हज्जाज को इनके ऊपर नाफिज कर दिया था। खुदा न करे वो वक्त आए कि जब हमारे लिए अली कहते हैं कि परवरदिगार इस कौम ने मुझे थका दिया, थक गए अली, रोते थे मेरे मौला, तन्हाई का शिकवा कर करके, तन्हाई का शिकवा कर करके गम मनाते थे कि हाय मैं क्या करूं इनके साथ, मैं इनके साथ क्या करूं। खुतबा नंबर 26 में 27 में फरमाते हैं कि मैंने इनको हाउलाइल कौम लैलन व नहारा व सिर्रन व इलानन, मैंने इस कौम को दिन में दावत दी जिहाद की, मैंने इस कौम को रात में दावत दी, मैंने इस कौम को पोशीदा तौर पे दावत दी, मैंने इस कौम को जाहिरन अलानिया दावत दी,
لیکن جب ان کو بلاتے تھے تو کبھی یہ گرمی کا بہانہ بناتے تھے, کبھی جاڑے کا بہانہ بناتے تھے. دیکھیے تو اس کے بعد پھر کیا ہوئی, قوم تھکا دیا. وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کتنی جنگ کریں گے, ہم کب تک میدان جنگ میں رہیں گے. وہ یہ کہتے کہ آپ نے ہم کو جنگ سے تھکا دیا. یہ کہتے تھے تم نے ہم کو اپنی نافرمانی سے تھکا دیا. یہ شکوے کبھی جا کے تنہائی میں, یہ تو میں بیان کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اتنا اثر نہ ہو, کبھی تنہائی میں جا کے ان شکووں کو پڑھیں علی ابن ابی طالب کہ ایک انسان دل میں بلا رہا ہے, ایک انسان رات میں بلا رہا ہے, ایک انسان خفیہ طور پہ بلا رہا ہے, علانیہ طور پہ آؤ, کس کے خلاف آؤ, باطل کے خلاف. نہیں آئیں گے, ابھی بہت گرمی ہے مولا, ابھی بہت گرمی ہے مولا, ابھی بہت ٹھنڈک ہے, آؤ ہم تم کو ہدیہ دیں گے, ہم تم کو عطیہ دیں گے. نہیں آئیں گے. تو پھر جب قوم اور امام کا تناسب اتنا بگڑ جائے تو پھر امام کہتا ہے پروردگار اس قوم کو بدل دے, بدل دے اس قوم کو. نہیں چاہیے یہ قوم جو میری اطاعت نہ کرے. اس مجمع کو لے کے میں کیا کروں گا. یہ نعرے لگاتے ہیں جب میں تقریر کرتا ہوں, جب میں خطبہ دیتا ہوں تو یہ بہت نعرے لگاتے ہیں, لیکن جب ان سے میں کہتا ہوں کہ ظالم کے خلاف چل کے تلوار چلاؤ تو کہتے ہیں کہ گرمی ہے مولا. نعرے لگانے میں بہت آگے ہیں یہ, لیکن اطاعت کرنے میں. ایک جملہ, آخری جملہ, ایک مشکل سوچیے گا, اگر برا لگے تو مجھے معاف کر دیجیے گا. یہ ہے چیز کہ ہم علی کو مانتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, بہت محبت ہے علی کی, علی کو مانتے ہیں, علی کی نہیں مانتے, علی کی نہیں مانتے. ملنگ ایک طبقہ ہے نا ہمارے شیعوں میں, طبقہ ایک ملنگ ہے, عجیب و غریب طبقہ ہے وہ. اس کو دیکھیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا, ہنسیں گے آپ. قم آتے ہیں باقاعدہ, وہ شہزادی کے روضے پہ قم میں آ کر وہ چرس اور جو نشیلی چیزیں ہوتی ہیں اس کو پیتے ہیں. پہلے وہ 2 گھنٹہ ماتم کرتے ہیں وہاں پہ, اب وہیں سے ماتم کر کے چلے جاتے ہیں, زری کے اندر نہیں جاتے. یہ طبقہ ہے کہ وہ اس کے ان کے لیے ہم لوگ مذاق میں کہتے ہیں کہ وہ گویا یہ کہہ رہے ہیں معصومہ سے کہ اتنی دور سے تو ہم آئے ہیں آپ تک, اب یہاں تک آپ آئیے. یہ وہ لوگ ہیں جو علی کو مانتے ہیں, علی کی نہیں مانتے. یہ ملنگ بہت خطرناک طبقہ ہے, جان دے دے گا امام علی کے نام پہ. محبت کی بات آئے گی جان دے دے گا, لیکن جب امام علی کہیں گے اور چلو جنگ میں لڑیں, کہیں گے مولا گرمی بہت ہو رہی ہے, مولا ٹھنڈک بہت ہے. علی کو وہ صحابی چاہیے نہیں جو ٹھنڈک اور گرمی کا سہارا لے کے اپنی جان بچا لے. پھر اس پہ شکوا کیا کہ تمہاری وجہ سے یہ عرب مجھ سے کہتے ہیں کہ ابو طالب کے لال کو فنون جنگ نہیں آتے, ڈرتا ہے علی. تو شکوا کرتے ہیں جب میں بولتا ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ علی کو حکومت کی لالچ ہے, اور جب میں خوش رہتا ہوں, خاموش رہتا ہوں تو کہتے ہیں علی بزدل ہے. صرف تمہاری وجہ سے ہوا ہے کہ لوگ مجھے بزدل کہتے ہیں. دیکھیں اب کیا کرے, 2 ہی تو آپشن ہے آدمی کے پاس نا, یا بولے یا خاموش رہے. خاموش رہتے ہیں تو بزدلی شمار ہوتی ہے, بولتے ہیں تو کہتے ہیں معاذ اللہ لالچی ہو گئے, حکومت کی لالچ. علی جائے تو کہاں جائے, یہ صرف اس لیے کہ تم ہمارے ساتھ نہیں ہو. اگر تم ہمارے ساتھ ہوتے تو یہ دن مجھے دیکھنا نہیں. اور جب امت امام کی اطاعت نہیں کرے گی اور گرمی اور جاڑے کا بہانہ بنائے گی, تب تک ہو سکتا ہے وہ جملے ہم تک نہ پہنچیں. تب تک امام امت کے لیے یہی بد دعا کرے گا پروردگار اس امت کو لے لے, ہم کو نہیں چاہیے یہ امت. کیا کروں گا اس امت کو لے کے, میں کیا کس کام کی امت, یہ بھیڑ کیا کروں گا, یہ جسم جو جمع ہے کیا کروں گا میں, ان کی فکریں تو منتشر ہیں. علماء اسلام میں بعض نے لکھا یہی کوفے والوں کے بارے میں کہ کوفے والوں کی بصیرت نے دیکھ لیا تھا کہ علی کی اطاعت نہیں کرنا چاہیے. آپ سوچئے کیا کہنا کوفے والوں کی بصیرت کا کہ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ علی کی اطاعت نہیں کرنا چاہیے. تو بھائی وہ جو امام نے بد دعا کی وہ آج تک باقی, جو کل والی بات کہ دنیا میں کہیں بھی بے وفائی ہو, رہتا وہ کہیں بھی ہو, کہا جائے گا کوفے والا. دعا کریے کہ علی کی بد دعا آپ تک نہ پہنچے, ہم تک نہ پہنچے, ورنہ دنیا میں جہاں رہیں گے علی کی بد دعا اگر ساتھ رہی تو کبھی سر نہیں اٹھا سکتا انسان. اور جن کے ساتھ علی کی بد دعا ہے وہ دیکھ لیجیے آپ, داڑھی کے بڑے ہونے سے کوئی متقی نہیں ہوتا. جب تک علی کی دعا ساتھ میں نہیں ہوگی وقار پیدا نہیں ہوگا قوم کے اندر. بڑے بڑے سجدوں سے
وقار قائم نہیں ہوتا، عظمت نہیں آتی. بہت بڑی بڑی ڈالیاں لے کے آ گئے ہیں میدان میں، لیکن آج ان کو دنیا تنفر کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے، جیسے کہ علی کی بددعا ہے ان کے ساتھ، علی کی بددعا ہے. لیکن جن کے ساتھ علی کی دعا ہے وہ آج بھی زمین کے اندر رہ کے محفوظ ہے. علی کی دعا آج بھی زمین کے اندر محفوظ ہے، اور اس کی دلیل اگر محفوظ نہ ہوتے تو قبر کو نبش قبر نہ کرتے. نبش قبر کا اب یہاں سے آپ سمجھ لیجئے کہ بلاغی میں قبلہ کسی نے آ کے کہا کہ مولا لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ آپ کے چاہنے والے ہیں. تو امام نے کہا کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ آرام کا لباس اتار کے مشکل کا لباس پہن لیں. اگر مشکلوں کو خریدنا ہے تب علی کی محبت کا دم بھریے گا. یہ سوچ کے علی کی محبت کا دم نہ بھریے گا کہ جس کو مانتے وہ مشکل کشا ہے، وہ مشکل کشا ہے، لیکن وہ بھی تو دیکھنا چاہتا ہے کہ ہماری امت مشکلوں میں رہ کے کتنا میرا ساتھ دیتی ہے. بس میں نے تمام کیا. یہ ہے علی کی وہ شکوے خطبہ نمبر 25 میں 4 کہ تمہارے اندر 4 صفات نہیں، ان کے اندر 4 صفات. جب پروردگار بدل دے اس قوم کو، نہیں چاہیے یہ قوم، اللہ نے بدل دی قوم، لے لیا قوم سے علی ابن ابی طالب کو، لے لیا. ظالم ترین، اب آج تک قوم مبتلا ہے، ظالم ترین بادشاہوں کی حکومت میں زندگی گزارے، بولنے کی ہمت نہیں. علی کے سامنے سب بولتے تھے، علی کے سامنے بولنے کی سب کی ہمت تھی، لیکن ان ظالم بادشاہوں کے سامنے کوئی نہیں بولتا. یہ سعودی حکام کے سامنے کوئی نہیں بولے گا، علی کے سامنے سب بولیں گے. دیکھیں علی امام حق ہیں، امام باطل کے سامنے کوئی نہیں بولے گا. لیکن ہیں اس دنیا میں علی کے چاہنے والے جو علی کے مشن کو لے کے، علی کی حکمت کو لے کے، علی کے نقطۂ نظر کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. وہ صفات اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں جو علی ابن ابی طالب چاہتے تھے کہ ہمارے اصحاب کے اندر وہ صفات پیدا ہو جائے. ایک پیدا ہو جائے، ایک آدمی پوری امت کو تبدیل کر دیتا ہے. امام خمینی تنہا تھے. اصل کسی جو لوگ حساب کتاب لگا رہے تھے وہ حساب کتاب ان کا سارا خراب ہو گیا، پورے خطے کا حساب کتاب خراب ہو گیا ایک علی والے کی وجہ سے. پورے خطے کی جو پالیسی تھی وہ 100 سال کی خراب ہو گئی، صرف اس لیے کہ ایک علی والا باصفات ہو کر سامنے آ گیا. اسے سب کو خراب کر کے رکھ دیا. اسرائیل کی پالیسی خراب ہو گئی، امریکہ کی پالیسی خراب ہو گئی، یورپ کی پالیسی خراب ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک علی کا سچا سپاہی سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. تو جب ایک کے کھڑے ہونے سے خطے کی ساری پالیسیاں خراب ہو گئیں تو اگر بہت سے کھڑے ہو گئے تو کھڑے ہونے کی بات ہے. کھڑے ہونے کی بات ہے، اس مرکز رہبریت پر جمع ہونے کی بات ہے. وہ نظام جو امام خمینی بنا کے گئے ہیں کہ میں فقط اشارہ کر رہا ہوں، کبھی تفصیل سے آپ کی خدمت میں کہ نظام ولایت فقیہ کہ غیبت کے زمانے میں کون آپ کی حکومت کو چلائے گا؟ سب اپنے اپنے خانے میں رہیں گے، جس کا جو سمجھ میں آئے گا وہ کرے گا. یا کوئی ہوگا فقیہ، مجتہد، متدین، متقی، پرہیزگار کہ جس کے وجود کے اوپر امام کے غیب کے امام کو بھی اعتبار ہوگا، اسی کو ولی فقیہ کہتے ہیں. اس کے سائے میں جب قوم آگے بڑھے گی تو ایران کی قوم بن کے سامنے آئے گی. ولایت فقیہ یعنی ایک مرکز وحدت. ابھی نتنیاہو نے کہا بھی، جیسے حسن روحانی صاحب آئے انہوں نے حلف لیا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم کو پتا ہے کہ ان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے. یہی ایک بات ہے جو ان کو پتا ہے صحیح کہ علی والے کبھی اپنی پالیسی چینج نہیں کرتے. علی والوں کی یہاں پالیسی چینج نہیں ہوتی. علی والا ہے تو ظلم کے خلاف بولے گا، چاہے حکومت رہے چاہے چلی جائے. پہلے سے مایوس ہو گئے. یہ میں نے ایک مجلس میں اور عرض کیا تھا، واقعی علی والا وہ ہے کہ جس کے کیریکٹر سے دشمن کچھ طلب کرنے سے پہلے ہی مایوس ہو جائے. کس سے طلب کرنا ہی بیکار ہے، وہ ہے علی والا. امام نے جب سلمان رشدی کے خلاف فتویٰ دیا ہے تو بہت سمجھدار لوگ آئے تھے امام کو سمجھانے کے لیے، دنیا اسلام سے آئے تھے لوگ سمجھانے کے لیے. سرکار یہ فتویٰ واپس لے لیجیے آپ، ابھی تازہ تازہ انقلاب آیا، تازہ تازہ حکومت آئی ہے، چلی جائے گی آپ کی حکومت. انہوں نے تعلیم پڑھی نہیں تھی،
یہ تو علی کے چاہنے والے ہیں جو ابن عباس سے کہہ رہا تھا اے ابن عباس اگر اس حکومت کے ذریعے میں عدل کو قائم نہ کر سکوں تو تمہاری یہ حکومت تو اس چپل سے بدتر ہے. حکومت اس لیے لی ہے تاکہ عدل قائم کر سکوں. امام کو آگے بہت سے لوگوں نے مشورہ دیا اپنا فتویٰ واپس لے لیجیے, اپنا فتویٰ واپس لے لیجیے, انقلاب چلا جائے گا, حکومت چلی جائے گی. امام نے فقط ایک جملہ کہا, بنا یہ ہے کہ اسلام باقی رہے, بنا یہ نہیں ہے کہ انقلاب باقی رہے. ہمارے انقلاب سے اسلام نہیں ہے, اسلام سے ہمارا انقلاب ہے. تو مجتہد کا فتویٰ واپس نہیں ہوتا. سورج پلٹ سکتا ہے لیکن مجتہد کا فتویٰ نہیں واپس ہوتا, کیونکہ یہ فتویٰ پیسوں پہ نہیں دیا جاتا, یہ وظیفہ سمجھ کے دیا جاتا ہے. جو چیز وظیفہ سمجھ کے دی جاتی ہے اس کو واپس نہیں لیا جاتا. اور جہاں پیسے پہ فتویٰ ہو, 5,000 دے کے یہ والا لے لیے, کوئی آیا 10,000 دے کے دوسرا لے لیا. امام نے کہا نہیں, حکومت چلی جائے, انقلاب معلوم تھا نہیں جائے گی, کیونکہ حکومت بھی تو اسی فتوے کی وجہ سے ہے. شاہ نے جب کہا تھا کہ اگر کوئی نکلا تو ہم اس کو مار دیں گے, امام نے کہا سب کو نکلنا ہے. اب یہ کہ وہ عورت جس کے آغوش میں بچہ ہے وہ بھی باہر نکلے گی. دیکھیں کتنوں کو مارتے ہیں, اس لیے کہ ہمارے سامنے تو قربانی کی تاریخ موجود ہے. ہم نے تو ہر زمانے میں قربانی دے کے اسلام کو بچایا ہے, اور یہ ہمارا تربہ امتیاز ہے کہ ہم نے کفر کا فتویٰ سہا ہے, کسی کو کافر کہا نہیں ہے. اس مسئلے پہ کہ یہ مجتہد کا فتویٰ کیا ہوتا ہے. بس عزیزوں, تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر علی والے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس فہرست میں آ جائیں کہ جہاں علی یہ کہیں گے میرا ہے, جہاں پھر وہ اس کی طرح پکارے یعنی کہاں ہے عمار, کہاں ہے ابو ذر, کہاں ہے ذو شہادتین, پکارا امام نے اپنے صاحب کو, اے کاش اس میں ہمارا نام بھی آ جائے. ورنہ علی کی بددعا اگر شامل حال ہو گئے خدا نہ کرے تو ہم کہیں کے نہیں رہے. بس میں نے تمام کیا. ابھی کچھ دن پہلے علی کی شہادت کیا گیا, علی کوہرام ہے, کوفے میں کوہرام ہے. یہ تو بات, یہ تو علی کی شہادت کے بعد معلوم ہوا کہ کوفے میں کیا فرق پڑا علی کے نہ رہنے سے. وہ بچے بھوکے رہ گئے جن کو رات کی تاریکی میں علی کھانا پہنچاتے. وہ بیوائیں پریشان ہیں کہ جن کے کھانے پینے کا انتظام علی رات کی تاریکی میں کرتے ہیں. اتنے مسائل پریشانی میں آ گئے, کیوں؟ اس لیے کہ مشکل کشا چلا گیا. لیکن میں کہوں گا مولا بے شک آپ کی بہت بڑی مظلوم ہے. اس لیے امام کا لقب وہ کہا جاتا ہے اول مظلوم. کبھی فرصت ہو تو میں عرض کروں گا کہ اول مظلوم سے مراد کیا ہوتا ہے. کہ سب سے پہلے مظلوم یہ مراد نہیں ہے. اول مظلوم کہا گیا, یہ مظلومیت نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ جس کے ہاتھ سے پورے عالم اسلام بیعت کر رہا ہو, اس کے جنازے میں چند لوگ ہوں, وہ بھی کی تاریخی میں جنازہ اٹھ رہا ہو, صرف اس خوف سے کہ میرے بچوں مجھے بہت دور لے جا کے دفن کرنا, ایسا نہ ہو کہ ظالم میری قبر کو کے ساتھ بے ادبی کرے. علی کو یقین تھا اس بات کا. لیکن میں کہوں گا مولا آپ کی وصیت پہ عمل تو ہو گیا, آپ کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا. بے شک کچھ لوگ شہید تھے تو بیٹے موجود تو تھے آپ کے جنازے کو اٹھانے کے لیے, کچھ بیٹیاں تھیں تو رونے کے لیے جنازے کے اوپر. کہ مولا آپ کو قبر نصیب تو ہو گئی, بلوچ سے بہت دور جا کے نصیب ہوئی ہو, لیکن مولا ذرا کربلا کے میدان میں آ جائیے. آپ کا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں خون میں غلطہ لاشا پڑا ہوا ہے. اے مولا آپ کے بیٹے نے آپ کو کندھا تو دے دیا تھا رات کی تاریکی میں, اے میرے مولا آپ کو نجف میں لے جا کے دفن کر دیا تھا, لیکن کربلا کے میدان میں ایک بیمار امام ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے, پیروں میں بیڑیاں ہے, گلے میں خاردار نوک ہے. عزیزوں میرے مسجد تمام کی 11 محرم کو جب یہ قافلہ چلنے لگا تو ظالموں نے کہا اس قافلے کو ادھر سے لے کے جاؤ, ادھر شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں. اے عزیزوں جب قافلہ گزرا تو ہر خاتون نے اپنے والد پہ اپنے کو گرا دیا. ارے زینب اولیاء مقام اس میدان میں ایک لاشا تلاش کر رہی ہے, زینب کو لاش نظر نہیں
کے ٹکڑے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس مختصر سی ادا کو تو قبول فرما. جو لوگ مقبوض ان کے قرضوں کو دور فرما. جو لوگ حج و زیارت کے مشتاق ان کو حج و زیارت سے مشرف فرما. علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی ہے. مولانا جی کلام کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی ہے. ہمیں زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو ان کے آوانوں اور شاد میں شامل فرما. ایک اعلان فرما سماعت فرما لیں کہ مومنین کی طرف سے یہ اعلان ہوا. میرے پاس بھی فون آیا تھا کہ اس سال عید کے موقع پہ چونکہ جناب زینب کے روزے پہ جو حملہ ہوا، ظالموں میں حملہ کیا، ان کی جرأت کو پست کرنے کے لیے، ان کے حوصلے کو پست کرنے کے لیے مومنین یہ پروگرام بنا رہے ہیں کہ اس سال انشاءاللہ جب ہم سب عید کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلیں گے تو اپنے بازو پہ کالی پٹی باندھ کے یہ احتجاج کریں گے کہ ہم اس ظلم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں جو سیریا میں ہو رہا ہے اور جو جناب زینب کے روزے کو اس طرح سے گرانے کی کوشش کی ہے. لہٰذا آپ سے التماس انشاءاللہ شاید وہ اور اس کا انتظام ہو جائے گا اب تک، وہ پٹیاں بھی آپ کو مل جائیں گی. اگر نہیں بھی ملتی تو ہر آدمی کا اپنا ذاتی فریضہ ہے کہ اس غم کے اظہار کے لیے جو اتنا تو ہم قربانی دے سکتے ہیں. لہٰذا کوشش یہ کریں کہ اس چیز کو اگر سب ایک ساتھ پورا شہر کی کوشش یہ ہو رہی ہے کہ برادران اہل سنت بھی یہ کام کریں تاکہ جو ہے وہ اتحاد کا ایک نیا نمونہ آپ کے شہر میں پیش کی. بہت ضرورت ہے. محرم سے پہلے آپ اپنے سارے مسائل ختم کر لیں تاکہ محرم میں اس خطے کی طرف سے، اس طبقے کی طرف سے بہت زیادہ پریشانیاں پیش آنے والی جو ہمیشہ سے ہم دونوں کا، سارے مسلمانوں کا دشمن ہے، جو ہم کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا. لہٰذا اس بات کا خیال رکھیں انشاءاللہ تاکہ اتحاد کا ایک نیا نمونہ پیش ہو. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی ترجمہ کر مومنہ بیگم بنت علی نجف، انیس حیدر ابن حسن عسکری، عشرت بانو بنت سید محمد محسن، معصوم سید محمد جواد آبدی اور ان کی اہلیہ سید محمد سلطین، سید محمد حسن، سید اصطفیٰ حسن، مرحوم ابن اکرام علی، وقار فاطمہ بنت محمد تقی، محمد یاسین ابن اصطفیٰ حسین کی ارواح کو حساب کریں. السلام علیکم اللہ، السلام علیکم جب رسول اللہ، السلام علیکم والا جدے کا بابی، السلام علیکم والا امی کا باقی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم